شفا ہاسپٹل تو خان صاحب نہیں پہنچ سکے، اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جو کہ انہیں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ان کا علاج ضرور کروا دیا گیا پیمز ہاسپٹل میں۔ علاج سے مراد تشخیص کر دی گئی، جو ان کو ضروری انجیکشن لگانے تھے وہ لگا دیے گئے، جو ٹیسٹ کرنے تھے کر دیے گئے۔ بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوا، لیکن جو ضروری تھے اس وقت وہ کر کے ان کی فائل مکمل کر لی گئی۔ کچھ ڈاکٹرز کو شفا سے بلوا کے ان کو وہیں پہ دکھوا دیا گیا، یعنی کہ اس کو سپریم کورٹ کی جو روح تھی فیصلے کی اس کو تو پورا کر دیا گیا کہ جو شفا کے ماہرین ہیں وہ ان کو دیکھیں گے، بورڈ ان کو دیکھے گا، لیکن وہ اس عمارت میں فیض یاب نہیں ہو سکے۔ یہ اس فیصلے کی روح گردانی ہے، اور اس پہ بہت سے لوگ دوست کہہ رہے ہیں توہین عدالت بنتی ہے۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ اب وہ اپنے اس فیصلے کی خلاف ورزی پہ کیا ایکشن لے گی، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ خان صاحب کو چونکہ وہ فٹ ہیں تو وہ ان کو واپس جہاں ان کی سزا مکمل کرنی تھی وہ وہاں ان کو پہنچا دیا گیا، کیونکہ قیدی ہیں، اور قیدی کو جب وہ کسی بھی انفرمری میں کسی کلینک میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو اس کے بعد واپس وہاں پہنچا دیا جاتا ہے سیل میں، جو کہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے بشمول ان کے اہل خانہ کہ علاج چاہے وہ 4 گھنٹے میں ہو یا 4 دن میں ہو، ان کو جانا واپس اٹیالہ ہی ہے۔ تو یہ تو ہم سب جو سمجھدار لوگ تھے اس بات کو مانتے تھے، لیکن جو اب اختلاف ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو شفا کیوں نہیں لے کے جایا گیا۔ زیادہ تر لوگ، یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کا ٹیکنیکل نقطہ بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ، اور اس سے میں ایگری تو نہیں کرتا لیکن ڈس ایگری بھی نہیں کرتا میں۔ سو لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری کسی حد تک، لیکن خوش تو ہونا چاہیے نا کہ کم از کم آپ نے ایک چیز کی تسلی کر لی کہ خاندان کے ایک فرد نے ان سے ملاقات کر لی۔ بڑی ضروری تھی، کیونکہ ایک آدمی کو 10 مہینے تک کسی سے ملنے نہ دینا یہی انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور اس پہ مجھے تو خوشی ہے کہ چلو کسی سے ان کی ملاقات ہوئی، ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی، ان کے وہ باہر نکلے، باہر کی پنڈی اور اسلام آباد کی فضا میں انہوں نے کھلا سانس لیا کسی حد تک، رات کے اندھیرے میں سے ہی، ٹارچ کی روشنی میں سے ہی، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ لوگوں کے کچھ جھوٹ اور بیانیے پکڑے گئے ہمیشہ کی طرح، نہ جانے کیوں یہ لوگ اپنا ہر چیز کا بیانیہ جھوٹ پہ رکھتے ہیں کہ خان صاحب بہت نحیف ہو چکے ہیں، قریب المرگ ہیں، اور ان کے ہر آرگن نے جواب دے دیا ہے، دل، جگر، پھیپھڑا، گردہ، بلڈ پریشر، آنکھیں، سماعت، ذہن، ہر چیز جواب دے چکی ہے، بالکل نیم مرگ کیفیت میں۔ اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، وہ اس وقت اڈیالہ میں ہے۔ یہ ان کی اپنی پارٹی کے اپنے چاہنے والوں کا کہنا تھا، جو کہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو لیکن ثابت یہ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، ساری رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں، جو انجیکشن ٹائم پہ لگنے تھے وہ بھی لگ گئے ہیں، ریکارڈ بھر دیا گیا ہے کہ یہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ مکمل ہوتی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اس حیرت کا بھی اظہار کیا کہ یہ شفا والی جو بات ہے مجھے نہیں معلوم تھی، نہ تو میں نے کہی تھی، کیوں مجھے وہاں لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آئی ایم فائن، اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس پہ بھی اب بہت سارے لوگوں کو کئی جھوٹ پکڑے گئے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ڈٹ گیا ہے اور ڈیل نہیں کر رہا، تو نہ میں نے کل ہی کہہ دیا تھا، نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے، حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی اور ان کی فیملی کی کہ صحت کی جو پرائرٹی ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے کسی طرح سے ایک بار ایک تو ان کو دیکھ لیا جائے اور ان کا علاج کر لیا جائے۔ دوست ہمارے کنٹیمپٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو میں ہلکا سا جواب دے دیتا ہوں کہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ عدالت اس کو طے کرے گی نیکسٹ ہیئرنگ پہ۔ اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ہیئرنگ کب ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کنٹیمپٹ پہ جب حکومت ہی موقف جائے گا، جس میں تارڑ صاحب نے بھی بیان دیا ہے اپنا، وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے ان دا گڈ فیتھ اور جیسچر کے لیے ان کو لے کر آئے، ان کا شفا کے ہی ڈاکٹروں کے بشمول ان کا جو ہے وہ تشخیص کروائی گئی، ان کا معائنہ کروایا گیا اور ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اور چونکہ سپریم کورٹ نے SOPs جاری کیے تھے علیمہ خان صاحبہ کے لیے اور ان کی بہنوں کے لیے اور PTI کے لیے، جس پہ بیرسٹر گوہر نے یقین دہانی کرائی تھی تمام اداروں کو بھی اور حکام بالا کو بھی کہ آپ ان کو ایک بار ہاسپٹل جانے دیں، اور ان کا کوئی بھی کسی بھی طرح کی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہجوم نہیں ہوگا، کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ تو وہ جو SOPs تھے اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور وہاں پہ لوگ بکرے اور گدھے گھما رہے تھے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 400-500 لوگ وہاں پہ اس رات کو وہاں موجود رہے، جس میں ظاہر ہے کچھ میڈیا کے لوگ بھی تھے، اور جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ویوز کمانے تھے انہوں نے بھی دکان لگائی وہاں پہ۔ یہ اگر نہیں ہوتے
تو عدالت کو بتایا جائے گا کہ یہ اگر نہیں ہوتے تو ہم ان کو شفا ہی لے کے جا رہے تھے، لیکن اٹ واز اے ہیوج سیکیورٹی رسک، اور اس کی وجہ سے ہم ان کو وہاں نہیں لے جا سکے۔ ان اے گڈ جیسچر، عدالت کے فیصلے کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے انہیں پیمز لے گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ نجی یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا جائے، تو ہم نے ان اے گڈ جیسچر اپیل بھی نہیں کی، تاکہ اس کو معاملہ کو ہم نے اسٹے نہیں لیا بلکہ جانے دیا کہ اس کو ہو جائے۔ لہٰذا اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایس او پیز کی خلاف ورزی اور سیکیورٹی رسک ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم نہیں لے کر گئے، تو توہین عدالت کا مقدمہ یہیں پہ خارج ہو جائے گا۔ لیکن صاحبو دوستو، خارج ہونے میں اب جو ہے وہ چند دن لگ جائیں گے، کیونکہ وہ جو بورڈ جو پینل ہے جو ججز کا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اب وہ تھوڑا سا رخصت پہ چلا گیا ہے، اور وہ اس کو لگ جائیں گے 10-15 دن واپس آنے میں۔ لہٰذا اب یہ معاملہ کچھ مؤخر ہو گیا ہے، لہٰذا جو توہین عدالت والی بات ہے یا اس پہ دنیا بھر میں احتجاج اور وہ کرنے کی بات ہے، پہلے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا لایا عمل ہے۔ زبانی کلامی بیان بازی کی سب کو اجازت ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی کر رہی ہے، سہیل آفریدی بھی کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی کر رہے ہیں، اور دیگر دوست بھی کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بھی دبے لفظوں میں اس کا جو ہے اظہار کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس معاملے کو، اس مدعے کو لے کر ہم جو ہے نا وہ ایک ہڑبڑ اچانک سے پھر سے دھرنے اور احتجاج اور مظاہرے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں تو ایک موقع چاہیے اسکوائر 1 مسیساگا ٹورانٹو میں مظاہرہ کرنے کا، پریس کانفرنس کرنے کا، لوگوں کو شوق ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کینیڈا میں موجود پی ٹی آئی کے چند ایک دھڑوں میں سے ایک آدھ جو دھڑا ہے وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، اس موقع کو کیش کرنے کے لیے کچھ پریس کانفرنس یا اس طرح کی چیز کر لے، جس میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ کی طرح 9, 10, 15 لوگ ضرور آئیں گے وہاں پہ، اور وہ جھنڈے لے کر آئیں گے، اور اس میں سے پھر ریاست اینٹی مخالف جو اینٹی ریاست ہے وہ نعرے بھی لگیں گے، برا بھلا بھی کہا جائے گا آرمی چیف کو اور فوج کو، جو کہ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کے حق میں، عمران خان کے حق میں اور بیرسٹر گوہر کے حق میں نہیں جاتا۔ لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی دکان چلتی اسی سے ہے کہ ہر ایک کو یہ دکھانا ہے کہ میں خان کا سب سے بڑا وفادار ہوں۔ اور ایسے موقعوں پہ جب کوئی گرما گرم معاملہ آ جاتا ہے تو وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ اور اس کی ہائرارکی ہے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کے احکامات کو سراسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہی جو ہے وہ دکان چلاتے ہیں کہ آئیے جمع ہوتے ہیں ایک پریس کانفرنس۔ کیا خیال ہے دوستوں، ایک پریس کانفرنس کر لیجیے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ اگر آپ سیاسی ورک کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی ABCD بریکٹ میں کوئی گروپ ہیں تو وہ الگ بات ہے کہ ٹائیگر ہیں کہ شیر ہیں کہ چیتے ہیں، وہ آپ اپنی کرتے رہیں۔ لیکن جو ٹرو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہوگا، جو چاہنے والا ہوگا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کارکن تو چھوڑ دیں، کارکن یا کوئی بھی نہیں ہے، سب دکھاوے کی باتیں، جو چاہنے والا ہوگا، عمران خان کا چاہنے والا ہوگا، پی ٹی آئی کا چاہنے والا ہوگا، وہ وہی کرے گا جس کی ہدایات آئیں گی۔ جب بولیں کہ 1 2 3 تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ لیڈر کی جو کارکن ہوتے ہیں نا، وہ یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر وہ یہ والے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے کہ لیڈر کچھ کہہ رہا ہے، ان کی بہنیں کچھ کہہ رہی ہیں، اور آپ جو ہے پھول کی پتیاں اور دمبے لے کے جو ہے اسپتال میں گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے خان صاحب شفا نہیں پہنچ سکے۔ یہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے، اور کام کو بھی بتا دیا گیا ہے، اور اداروں نے بھی بتا دیا ہے کہ اٹ واز اے ہیوج سیکیورٹی رسک، جس کی وجہ سے ہمیں ایک ڈیکوائے بنا کر ان کو پیمز میں لے جا کر علاج کرانا پڑا۔ ایک بات طے ہو گئی ہے کہ خان صاحب صحیح ہیں، درست ہے، ان کی ملاقات ہو گئی ہے، زندہ ہیں۔ وجاہت صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ مایہ ناز فاسٹ بالر کرکٹر ہمارے ہیرو عمران خان صاحب زندہ ہیں۔ اللہ ان کو زندگی، صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، اور ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر خوشیاں دیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی وہ پاکستان کے دشمن یا پاکستان کا کوئی باہر سے کوئی وہ انڈین نہیں ہے، وہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں، ہمارے پاکستانی ہیرو ہیں، لیڈر ہیں، پارٹی انہوں نے بنا دی ہے۔ لہٰذا ان کو زندہ رکھا جائے، ان پہ اگر آپ کو ڈالر کمانے تو وہ کچھ اور، آپ کسی اور کو مار دیجیے گا اگلی دفعہ۔ مولانا فضل الرحمان پہ بھی کبھی رحم فرمائیے، کرم نوازی ہو جائے گی ان پہ بھی ایک آدھ بار، جھوٹی صحیح لیکن کریں تو صحیح نا، تو تھوڑی بہت جو ان کے مخالف ہیں ان کو بھی خوشی ملے۔ لیکن ایسا کام کرنا نہیں چاہیے، آپ لوگ حد سے زیادہ گھٹیا اور گر گئے، یہ نہ کریں۔ سیاسی ورکر بنیں، سیاست کریں اور ملک کا سوچیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں، خان صاحب ہیں، پارٹیاں ہیں، اور یہ حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں۔ لوگ بھی آتے جاتے ہیں، رینک بھی چینج ہو جاتے ہیں، چھڑی بھی بدل جاتی ہے ہاتھ، لیکن ہم نے اور آپ نے یہی رہنا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوستوں کے ساتھ پیار رکھیں۔ میرے بہت پیارے دوست، بہت پیارے دوست اس وقت
پی ٹی آئی میں ہیں جو کہ پاکستان میں بھی ہیں اور کینیڈا میں تو بہت سارے ہیں، لہٰذا ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ زبان اور بیان اور لہجے کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں. کوئی کسی بھی بڑے عہدے رکھنے والے سیاستدان یا ادارے کے رہنما کے خلاف بات کرتے ہوئے اپنے والدین کی تربیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں تو بہت افاقہ ہوگا. آج کا میرا ویلاگ یہیں تک کا تھا، امید ہے کچھ تسلی ہوئی ہوگی.